رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد چینی کے بارے میں کمیشن کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ضم شدہ قبائلی علاقوں کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں نئے ڈومیسائل قانون کے تحت لوگوں کو مزید حقوق سے محروم کرنے کے بھارتی ناپاک عزائم کی شدید مذمت کی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے 2020 کے بعد تک قرضوں میں سہولت کے لیے غریب ملکوں کی مدد پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ حکومت نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد چینی بحران کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ وزیر اطلاع شبری فراز نے آج اسلام آباد میں ایک میڈیا بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے نظم و نسق میں احتساب اور شفافیت کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ اس موقع پر احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی مرزا شہزاد اکبر نے کہا کہ کمیشن نے اپنی تفصیلی رپورٹ کابینہ کے آج ہونے والے خصوصی اجلاس میں پیش کی۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ شوگر ملز مالکان گنے کے کاشتکاروں کو امدادی قیمت سے بھی کم نرخ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام شوگر ملز گنے کے وزن میں 15 سے 30% تک کمی کرتی ہیں۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران چینی کی صنعت کو 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تمام حکومتی مشیروں کو ان کے اثاثے ظاہر کرنے کی ہدایت بھی کی ہے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ضم شدہ علاقوں کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں خیبر پختونخوا میں ترقیاتی اسکیموں، بجٹ اصلاحات اور صوبوں میں کرونا کے تناظر میں اقتصادی صورتحال اور لاہ عمل پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے غیر ضروری اخراجات میں کمی کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کا عمل تیز کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کرونا وائرس کے تناظر میں صوبوں کو معاشی صورتحال سے آگاہ رکھا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ اگلے بجٹ میں غیر معمولی اقدامات پر توجہ دی جائے گی۔ توانائی کے بارے میں وزیر اعظم نے وزارت توانائی کو ہدایت کی کہ وہ صوبوں کی مشاورت سے مستقبل کا لاہ عمل وضع کریں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے عید الفطر کے دوران اور اس سے پہلے اپنی پروازوں پر ڈاکٹرز اور معاون طبی عملے کو 10% کی خصوصی رعایت کی پیشکش کی ہے، جس کا مقصد ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ PIA کے CEO ایئر مارشل ارشد ملک کے مطابق یہ رعایت انسانیت کے لیے قربانیاں دینے پر ڈاکٹرز اور معاون طبی عملے کی خدمات کا اعتراف ہے۔ رعایتی ٹکٹس PIA کے دفاتر میں PMDC کے کارڈ دکھا کر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2193 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر 48,091 ہو گئی ہے۔ وائرس سے اب تک 14,155 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 32 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1017 ہو گئی ہے۔ ادھر دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اب تک 3,28,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں، جبکہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے۔ لندن میں کشمیر کے بارے میں ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کرونا وائرس کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی امدادی اداروں کو کشمیریوں تک رسائی نہ دے کر چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان نے نئے ڈومیسائل قانون کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کے حقوق سے مزید محروم کرنے کے بھارتی حکومت کے مذموم عزائم کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس قانون کو مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ ڈومیسائل قانون کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں بھارتی حکومت کی طرف سے جموں و کشمیر کے عوام کے خلاف غیر انسانی مظالم اور بھارت میں اقلیتی برادریوں کے خلاف امتیازی سلوک کی مذمت کی جا رہی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ اب تک 20 سے زائد غریب ملکوں نے G20 ممالک کی حمایت سے اٹھائے جانے والے اقدام کے تحت قرضوں میں سہولت کی درخواست کی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو ادارہ 2020 کے بعد تک قرضوں میں توسیع کی سہولت دینے کے لیے تیار ہے۔ IMF کے ترجمان گیری رائس نے واشنگٹن میں ایک معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ 73 غریب ملکوں میں سے نصف کے قریب ملکوں کو کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں دیے جانے والے ریلیف کے لیے وہ اہل ہیں۔ مشرقی بھارت اور بنگلہ دیش میں سمندری طوفان ایمفن سے کم
88 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں اور بارش جاری ہے۔ مقامی حکام کے مطابق گزشتہ ایک عشرے میں آنے والے سب سے طاقتور سمندری طوفان نے ساحلی دیہات صفائی ہستی سے مٹا دیے ہیں، مٹی کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے ہیں اور پل پانی میں بہہ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔